یہاں شیفیلڈ سے میرا جماعت دوست عبدالحمید ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دعوی اور ایمان کے مطابق مرزا غلام احمد کو نبی و رسول ماننا اور اس کی تصانیف کو من جانب اللہ اور وحی قرار دینا ایمان و اسلام کے لیے لازمی شرط اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے یا نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی نہیں مانیں گے، اسے نبوت سے عاری سمجھیں گے، اس کے تمام دعاوی کی تکذیب کریں گے، مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے، ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ، اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں. سوال یہ صاحب ہیں جو جن کا نام پڑھا گیا ہے، یہ 2-3 سال سے شہزادہ عرصے سے یہی سوال بار بار بھجواتے رہے ہیں ہر سال، اور میں نے شیفیلڈ کی جماعت کو جواب بھجوایا تھا کہ ان کو جواب دے دیں، یا جواب ملا نہیں یا ان کی تسلی نہیں ہوئی، تو وہی سوال پھر دوبارہ بھیجا ہے. مجھے اس سوال سے تو یوں لگتا ہے جیسے سوال کم ہے اور جالا زیادہ ہے، جیسے مکڑی جالا بنتی ہے کہ اس میں شکار آپ پھنسے اور پھر اس سے وہ جو چاہیں کریں. آثار اس سوال کے یہی بتا رہے ہیں کہ ایک جالا بنا گیا ہے. لیکن پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ صداقت کے آسمان پر اڑنے والے شاہین ان جالوں میں نہیں آیا کرتے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکڑی کے بنے ہوئے جالے سے کمزور گھر اور کوئی نہیں ہوا کرتا، یہ سب سے زیادہ کمزور گھر ہے. تو اب میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. مزاج ان سے ظاہر و باہر ہے، لیکن پہلے میں اس کے آخری حصے کی طرف توجہ کرتا ہوں جس کا وہ معین جواب چاہتے ہیں. جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی نہیں مانیں گے، اسے نبوت سے عاری سمجھیں گے، اس کے تمام دعاوی کی تکذیب کریں گے، مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے، ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ، اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں. اس سوال کے مختلف پہلو ہیں. جہاں تک آخرت میں نجات کا تعلق ہے، اس مضمون سے متعلق میں قرآن کے حوالے سے پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ بات کروں گا. جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوی کا تعلق ہے، وہ دعوی یہ ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جن کی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور میں وہی مہدی موعود ہوں جن کو آخری دور میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل کے طور پر بھجوایا جانا تھا. بس سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دعوی میں سچے ہیں تو جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ اپنا حشر خراب کر لیں گے، اور اگر یہ اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں تو جو چاہو کرتے پھرو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن اگر یہ وہی ہیں جن کی امت محمدیہ میں آنے کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، تو پھر جن الفاظ میں تم تکذیب کرتے ہو اور مخالفت کرتے ہو، تم اپنی آخرت کو خراب کرنے والے ہو. باقی رہا یہ سوال کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق قرآن کریم نے بڑی واضح ہدایت فرما دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو صاحب فہم تھا. اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو قوم قتل کرنے کے درپے ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیا.
اس وجہ سے کہ اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگی اور آئندہ زمانوں پہ صادق آنے والی بات تھی. ایک جاری و ساری مضمون ہے. ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, اور کسی حیثیت سے کہا ہو, وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے, بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے. اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے, کیا کرنا چاہیے. وہ شخص اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا, وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا, تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ جس پر بولا ہے وہ جانے, اور وہ جانے اس کا جھوٹ تم پر وبال نہیں بنے گا, بلکہ اس کی ذات پر وبال بنے گا. کیسی عمدہ دلیل ہے, کیسا عمدہ پاکیزہ کلام ہے جسے خدا نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر محفوظ فرما دیا. پھر لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا, وہیں یہ کچھ صادقاً, یہ لیکن یاد رکھ لینا, اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو, یہ کو صادقاً یصبکم بعض الذی یعظکم, اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے. پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی. تو یہ دو ٹوک جواب ہے, غور و فکر کر لیں. یا تو مسیح موعود سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, تیسری کوئی بات نہیں. اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم سے وہی سلوک ہوگا جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں تمام دنیا میں تکذیب کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے. باقی رہا یہ مضمون کہ ایمان پر بنیاد ہے, جو شخص نبیوں پر ایمان لے آئے اگر وہ انکار کرتا ہے کسی نبی کا تو اس کو تو پکڑا جائے گا, گویا باقی سب نجات یافتہ ہیں. یا یہ بات کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا ہی کافی ہے, اس کے سوا سارے جہنمی ہیں, تو یہ بات قرآن کریم سے تو سچی ثابت نہیں ہوتی. قرآن کریم ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بلا شبہ اب دین اسلام ہی ہے. پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے ومن ابتغى ومن يبتغي, کہاں ہے وہ آیت؟ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین, کہ جو شخص بھی اب اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنے لیے چن لے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وهو في الآخرة من الخاسرین, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دوسری طرف ان لوگوں کے متعلق جو دوسری امتوں سے تعلق رکھتے ہیں, قرآن کریم ایک اور دعویٰ بھی فرما رہا ہے. فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. البقرہ آیت 63. کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. اور کون؟ والذین ہادوا, اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے, والنصارى, اور عیسائی, والصابئین, اور دیگر الہی کتب سے وابستہ لوگ. من آمن باللہ والیوم الآخر, ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال بجا لائے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے. پھر سورہ مائدہ میں 70 آیت میں مزید فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو دیگر الہی کتب پر ایمان لانے والے ہیں، والنصارا، اور عیسائی، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ کوئی غم نہیں کریں گے۔ ان آیات سے اور ایک اور آیت میں پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ مزید تقریباً انہی الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہیں، کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، دوسری طرف فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی صداقت کو نیک اعمال کے ذریعے ثابت کر دیتے ہیں، جزا سزا کے دن کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایک تضاد ہے، قرآن کریم میں تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دلی کیفیت اور تقوی کے مطابق جانچا جائے گا۔ دنیا میں کروڑوں بندگان خدا ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اگر وہ اس آیت کے مطابق ہیں تو جب بھی ان کو اسلام کا پیغام پہنچے وہ قبول کر لیں گے، کیونکہ عمل صالحا سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں ضد، کج بحثی اور نفس کی گندگی نہیں ہے، سیدھے صاف لوگ ہیں۔ لیکن یا تو اسلام کا پیغام پہنچا نہیں، یا اس طریق پر پہنچا ہے کہ عقلاً پہنچانے والے نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ٹیڑھے طریق پر پہنچا دیا ہے، اسلام کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے پہنچا دی ہیں، وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ اللہ دلوں پر نظر رکھے گا، اور جو دل میں متقی ہے اور سچا ہے، اگر وہ مجبور ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی صداقت پر ایمان لانے کا اس لیے اہل نہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کیسے رد فرما سکتا ہے، کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علاوہ دیگر امتوں سے خدا تعالیٰ کا اتنا عظیم الشان سلوک ہے، اتنا وسیع حوصلہ ہے ہمارے رب کا، تو کون ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے ہر فرد پر نعوذ باللہ جہنمی ہونے کا حکم لگا سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں، میری مجال کیا ہے؟ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کی دلوں پر نظر ہے۔ اگر مسیح موت کی تکذیب کرنے والا شرارت سے، بے باکی سے، بغاوت کے رنگ میں اور تکبر سے تکذیب کرتا ہے تو وہ ضرور پکڑا جائے گا، لیکن اگر وہ نیک انسان ہے، سادہ لو ہے، شریف و نفس ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حشر نصر کافروں میں کرے گا؟ اس لیے یہ جواب کا دوسرا حصہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کہہ دینا کہ کافی ہے اسلام اور اس کے بعد کسی امام مہدی کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو یہ صاحب یہ غور نہیں فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کافی نہیں جب تک آپ کی اطاعت نہ کی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور بارہا آیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان کافی نہیں، آپ پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت فرض ہے، اور جو اطاعت سے باہر نکلتا ہے اس وجہ سے پکڑا جائے گا۔ بس مرزا غلام احمد کی بحث نہیں ہے۔ اگر وہ مہدی جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا مہدی ہوگا، ان للمہدی نا آیتین، اس کے آسمان اور سے یہ دو نشان ظاہر ہوں گے، وہ اگر جب ظاہر ہوتا ہے اس مہدی کے متعلق آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر برف کے تودوں سے گھٹنوں کے بل بھی چل کے جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کی بیعت کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کو میرا سلام کہو۔ یہ مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ آنے والے مہدی کو دے رہے ہیں، بس آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو تقوی کے ساتھ تحقیق کر کے یہ تسلی کر لیں کہ یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے،
پھر اللہ آپ کے تقویٰ کا نگران ہے، اس کا آپ کا خدا سے معاملہ ہے. میں یہاں بیٹھے کیسے فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ یہ اصولی باتیں ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی، جو میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. اپنا فیصلہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں. اگر خدا کے خوف تلے آپ اپنے نفس سے فیصلہ مانگیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہوگا. اگر خوف سے عاری ہو کر بے باکی کی باتیں کریں گے تو پہلے بھی ایسی بڑی امتیں گزری ہیں، بار بار قرآن ان کے حوالے دیتا ہے. انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں پر، بڑی ان کو تذلیل کی اور بڑا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں گئے وہ لوگ؟ پھر اپنے آپ کو ان کے انجام میں شامل کرنے والے بنیں گے. امت محمدیہ کی طرف محض منسوب ہونا کافی نہیں، کیونکہ قرآن کریم اطاعت کی شرط مقرر فرماتا ہے. اور قرآن ایک کتاب ہے جو آسمان سے حبل اللہ کے طور پر اتری ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ بھی چونکہ ایک زندہ قرآن ہے، اس لیے آپ بھی حبل اللہ ہی ہیں. بس جو اس حبل اللہ سے وابستہ ہوگا وہ کیسے قرآن کے ادنا سے حکم کو بھی ٹال سکتا ہے؟ بس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب میری امت 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ آج کل کا زمانہ ایک بہت خطرے کا زمانہ ہے. 72 کے لفظ کو پکڑ کر یہ بحث بیکار ہے کہ گن کے بتاؤ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے 72 کی طرف سفر شروع ہو گیا. جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے ملت واحدہ ختم ہو گئی اور نئی نئی ملتیں وجود میں آنے لگی. بس وہ وقت خطرے کا وقت ہے. اور آج اکثر مسلمان اس لحاظ سے بد نصیب ہیں کہ اس زمانے میں ہیں جبکہ افتراق اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہم سچے دوسرے کافر. ایسی صورت میں وہی ملت نجات یافتہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے خبر پا کر نجات یافتہ قرار دیں. اور اس مضمون پر میں پہلے روشنی ڈال چکا ہوں. ملت بنتی ہے ایک مرکز سے، وہ مرکز توحید سچے ایمان سے نصیب ہوتا ہے. ملت ایک ہاتھ پر جمع ہونے کا نام ہے، ایک ہاتھ پر اٹھنے اور ایک ہاتھ پر بیٹھنے کا نام ہے. اگر جماعت احمدیہ کے سوا آپ کو دوسری جگہ ملتیں دکھائی دے رہی ہیں تو جائزہ لے کے دیکھ لیں. مگر تتر بتر بکھر کے زندگی گزارنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تنبیہ کے بعد ملت کو تلاش نہ کرنا اور فرقوں میں رہ کر راضی رہ جانا، یہ خطرے کا مقام ہے. اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. دوسرا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب یا کوئی اور بھی ایسے ہوں جو ان حدیثوں کو مانتے ہی نہ ہوں. وہ یہ کہتے ہوں کہ آپ نے کون سی باتیں شروع کر دی ہیں، ہم تو کسی مہدی کو نہیں مانتے، اس کا نام مرزا غلام احمد ہو یا کچھ اور ہو، ہم تو کسی مسیح کا انتظار نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے سوا تمام حدیثوں کے منکر ہیں. اگر وہ یہ کہیں تو بڑا بدنصیبی کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شرط رکھتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی اطاعت ظاہر بات ہے، اس کی وحی نازل ہو چکی ہے. تو پھر اطیعوا الرسول کیا چیز ہے؟ اگر قرآن کی اطاعت کافی تھی اور ہونی چاہیے تو اطیعوا الرسول کا بیچ میں کیا جھگڑا شروع ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن کو مختلف لوگ اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق مختلف سمجھ سکتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن کا سچا علم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. احادیث نبویہ کو نکال دیں تو یہی قرآن جس کو بعض اہل قرآن ملت واحدہ میں اکٹھا کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ خود اس قرآن کے ایسے معنی کرتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے پھر تفریق کی راہیں کھول دیتے ہیں. ان کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب ہے، کسی اور کے نزدیک وہ مطلب ہے، غرضی کے پھر اسی طرح بکھر جاؤ گے. ملت واحدہ کے لیے ضروری ہے
کہ حبل اللہ کو پکڑا جائے جو اول طور پر قرآن کریم ہے، اور ثانوی طور پر ان معنوں میں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ قرآن تھے۔ آپ کو پکڑنا لازم ہے، آپ کے وسیلے کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن کو سمجھا، جس طرح اس پر عمل فرمایا، جس طرح بارہا قرآن سے استنباط فرماتے ہوئے امت کو نصیحتیں فرمائیں، ان سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور یہ کہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو تمہارے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کو بھی تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تم ہی لوگ ہو۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس کو بھی سنو، کہ قیامت کے دن یہ شکوہ کرے گا، رسول شکوہ کرے گا کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو اذین کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، کچھ نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، کسی نے دوسرا ٹکڑا پکڑ لیا، تو ملت واحدہ کیسے بنے گی رسول کے بغیر؟ وہ تو شاکی ہے خود کہ میں تو قرآن چھوڑ گیا تھا پیچھے، لیکن انہوں نے قرآن کے معنی بدل لیے، جگہ جگہ اختلاف کیے، گویا اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی اطاعت کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنے والے کی خبر قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن تو ایسی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے امتی نبی کے حوالے سے مسیح موت کے انکار پر فخر کیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ محض ایک شیطانی خیال ہے کہ کوئی امتی نبی آ سکتا ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں اور مرتد قرار دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ تو تم خدا ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ خدا والوں کو خدا اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال کے پھینکنے والے؟ استغفار کرو، تقوی اختیار کرو۔ خدا کے حضور شرارت قبول نہیں ہوا کرتی۔ خدا باغیوں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن سے استنباط کر کے غور اور فکر کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طریق تو میں نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم اسے سچا نہ سمجھو تو خاموشی اختیار کر جاؤ۔ کیوں خام خواہ مخالفت کر کے اس خطرے میں پڑتے ہو کہ اگر وہ سچا نکلا تو ضرور تمہیں ان مصیبتوں میں سے کچھ پہنچے گی جن کے متعلق وہ تمہیں انذار کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے۔ دوسری بات کہ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے، امتی نبوت والی آیت کو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ دیکھو ایک نیا انقلابی دور آیا، من یطع اللہ، اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ من یطع اللہ والرسول۔ پہلے لوگ دوسرے نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج ایک نیا باب کھلا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو۔ الرسول، اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ سزا تو نہیں ملے گی۔ کس رسول کی اطاعت کرنے کی شرط لگائی گئی ہے؟ جو سب رسولوں سے افضل ہے۔ تو اس کا انعام دوسرے رسولوں سے کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اطاعت کے بدلے کم سے کم ویسے انعام تو ملیں جو پہلوں کو دیے گئے تھے، یا درجے میں ان سے بڑھ جائیں تو کوئی بعید نہیں، لیکن کم تر کی بات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے گروہ میں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہاں لفظ ما فرمایا، اور ما کا لفظ محاورہ قرآن کریم میں عام ہے، جس گروہ میں داخل ہو ان جیسا ہو جاتا ہے، ویسا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ انعام پاتا ہے۔ اس لیے ما کا لفظ واضح ہے، لیکن بعض لوگ یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ من نہیں فرمایا، تو پوری آیت تو سن لو، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے،
वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे। वहसुना उलाइका रफीका, ये वो गुरूह है, ये वो मायत है। कैसी प्यारी और कैसी हसीन है, इससे बेहतर रफाकत का तसव्वुर नहीं हो सकता। बस अगर इस दुनिया में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ये सारे मरातिब खुदा ताला की नज़र में किसी इंसान को दिए जाने के लायक नहीं थे, तो अल्लाह ताला हरगिज़ ये वादा न फरमाता। और अगर 3 मरातिब तो दिए जाने के लायक थे और चौथा खुदा ने रोक रखा था, तो फिर खुदा ताला को चौथे के जिक्र की क्या ज़रूरत थी? नबियों से क्यों बात शुरू की? ये फरमाता मिन सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, ये लोग सिद्दीक़ों में से तो होंगे, शहीद भी हो जाएंगे, साले भी होंगे, मगर नबूवत नहीं। तो मैं रोक बैठा हूँ, ये तो नहीं फरमाता। वह मिनन नबीयीन, लेकिन कैसे नबी? कोई नए मजहब लेकर आएंगे, कोई नया सलूक जारी करेंगे, नई हिदायत की राहें दिखाएंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि आगाज ही में शर्त लगा दी गई है, मैं युतिल्लाह व रसूला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुतीयों को नबूवत मिल सकती है, गैर को नहीं मिल सकती। बस हर दूसरे की नबूवत खत्म है सिवाय हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने तमाम जहानों के नबियों की नबूवत खत्म कर दी, मगर अपनी नहीं की, अपना फैज़ जारी रखा। अतात शर्त है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी। बस उम्मती नबूवत के लफ्ज़ पे तुम चाहो तो मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखो कि कुरान करीम ऐलान कर रहा है, अगर कभी नबूवत किसी को अता हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात से अता होगी। वो उम्मती नबी हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। यही हम कहते हैं। जहाँ तक इमाम महदी और मसीह का ताल्लुक़ है, उसके मुतालिक अहले कुरान माने या ना माने, मगर जो गैर अहले कुरान हैं, जो हदीसों के एहतराम की नज़र से देखते हैं, ये सादत रखते हैं, वो सब मानते हैं कि महदी ज़रूर आएगा और खुदा मुकर्रर फरमाएगा। इमाम कोई दुनिया का चुना हुआ इमाम तो नहीं होगा, वो ऐसा इमाम होगा जिसे अल्लाह खुद बनाएगा। तो अजीब सवाल है कि अल्लाह इमाम मुकर्रर करे तो हमें इजाज़त होगी कि उसको झूठा कहें, बदकार कहें, मक्कार कहें, फरेबी कहें, दायरा इस्लाम से बाहर करार दें और हमें कुछ नहीं होगा? हमारा फिर भी हशर मोमिनीन में होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में एक इमाम आता है जिसे अल्लाह इमाम बनाता है। उसका नाम जो चाहो रखो, उसका इनकार तुम्हें ज़ेबा नहीं, इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक हुकूमत एक चपरासी को किसी जगह भेजे, एक पटवारी को किसी जगह भेजे, उसके इनकार की मजाल नहीं। अगर करेगा तो अपने दायरे में सजा पाएगा। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि मुसलमानों में से जो अहमदियत में दाखिल नहीं, वो सारे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के नज़दीक मग़ज़ूब हैं। हरगिज़ नहीं। भारी तादाद में मासूमों की है, भले लोग हैं, नेक दिल हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं। बस उनके लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान में मेरी दुआ यही है, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हूरे महल